اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خاکسار عامر حسنی آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے۔ ابھی کل ہی خاکسار نے جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے عدالتی فیصلے کے بارے میں کچھ بات کی تھی، اور آج تو نہلے پہ دہلا ہو گیا۔ آج پتہ چل گیا کہ یہ جو اسپیشل کورٹس یا خصوصی عدالتیں قائم کی تھیں جناب چیف جسٹس صاحب نے، ان کا معیار کیا ہے۔ آج کے فیصلے میں آپ سب احباب جانتے ہیں کہ حیرت انگیز طور پر ایسی قسم کے فیصلہ لکھا گیا ہے کہ ایک اگر جنرل مشرف کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو وہاں سے پکڑ کر لایا جائے، اور ان کی حالت ہر روز ٹی وی پر نشر ہو رہی ہے کہ کیا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ فوت ہو جائیں یعنی وفات پا جائیں تو ان کی لاش کو لایا جائے اور گھسیٹتے ہوئے ڈی چوک پر لا کر اور 3 دن تک لٹکایا جائے۔ یہ تو کوئی ذہنی مریض انسان ہے جس نے یہ فیصلہ لکھا ہے، اور اس کا نام آپ احباب جانتے ہوں گے، وقار سیٹھ ہے۔ ماشاءاللہ یہ پتہ نہیں کس چیز کا سیٹھ ہے، دماغی طور پر تو بالکل فارغ نظر آ رہا ہے۔ یعنی ایک ایسی چیز جس کا انسانیت سے کیا تعلق ہوگا، اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں، اور پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کے عدالتی نظام پہ ایک سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے۔ اور وہ جو بلوچ کا خون ہے ماشاءاللہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کے اندر، اس نے دیکھ لیں کتنے پایا کا یہ خوبصورت ٹریبیونل کیسی ججمنٹ دلوائی ہے، اور ایسے جج مقرر کیے ہیں اس کیس کے حوالے سے اسپیشل۔ اس کے نتیجے میں تو میں حیران ہوں۔ میرے خیال میں اب جتنے ان لوگوں نے، ان ججز نے پہلے فیصلے کیے، ان سب پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے، اور سپریم جوڈیشل کونسل کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اور جیسے کہ حکومت نے یہ اعلان کر بھی دیا ہے کہ یہ اس جج کے بارے میں خاص طور پر رجوع کیا جائے گا، اور اللہ کرے کہ وہاں بھی اگر اسی قسم کا کوئی جج نہ ہو جوڈیشل کونسل میں، اگر ان کا بھی دماغی معیار یہی ہوا تو وہ تو ایسے شخص کو فارغ کرنے کی وجہ شاباش دیں گے۔ یہ ہے جس کے نتیجے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بدبودار عدالتی فیصلے ہیں۔ ایسا فیصلہ جس کے اندر سے اگر کوئی ذرا سا بھی کسی کے اندر انسانیت ہو، کسی کے اندر کچھ عقل ہو، کچھ شعور ہو، تو اس قسم کا فیصلہ نہیں دیتا۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں جس کا میں نے پچھلے ویڈیو میں ذکر کیا تھا ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ یہ ایک اسپیشلی پلانٹ کیا ہوا پروگرام ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک غم و غصہ پیدا کرنے کی کوشش ہے، اور خاص طور پر آرمی کے چیف کو سزا دے کر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں آرمی کے جوانوں کو اور آرمی کے آفیسرز کو، اور خاص طور پر وہ جنہوں نے جنرل پرویز مشرف کے انڈر کام کیا، اور پیچھے جتنے جونیئر ہیں سب کے سب وہی ہیں، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ وہ ان کے دلوں میں ڈالنا چاہتی ہے یہ شیطان صفت، یہ عدلیہ، اس کو ہم اب اور کیا کہیں۔ یہ شیطانی کام نہیں ہے تو اور کیا ہے، جس کا نہ اسلام سے کچھ تعلق ہے۔ اسلام میں تو لاش کی بے حرمتی کا ویسے ہی ناپسندیدہ کام، اور ہر تجزیہ کار یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہم وہ بنو امیہ کے دور میں داخل ہو گئے ہیں، پھر سے ہم جس طرح سے حضرت امام حسین اور ان کی لشکر کے ساتھ، ان کے آنے والے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا وہ ہم کریں گے۔ اب یہ کس قسم کی عدالتی کارروائی ہوئی ہے، اور اس میں صاف اب تو واضح ہو گیا ہے، واضح نظر آ گیا ہے کہ یہ صرف ایک ذاتی اناد کے نتیجے میں یہ نواز شریف اور اس کے ساتھیوں کے یہ پٹھو ہیں، اور ان کے پیسوں پر پلنے والے ہیں، جس کے نتیجے میں انہوں نے وہی اقدامات کیے ہیں، وہی انہوں نے کارروائیاں ظاہر کی ہیں کہ جو ان کی خواہشات۔ اور یہ گورنمنٹ کو اس کا نوٹس لیتے ہوئے خاص طور پہ ان ججز کے بارے میں یہ بھی معلومات لینی چاہیے کہ وہ ان کے کن کن لوگوں سے رابطے تھے،
اور کیسے یہ یہاں تک پہنچے، اور ان کو جج بنانے والا اور اس کو مقرر کرنے والا کون تھا۔ یہ تو ہر چیز پر ایک سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے کہ یہاں تک یہ لوگ پہنچے کیسے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جب یہ تحقیقات کی جائیں گی تو معلوم ہوگا کہ اس کے پیچھے یقیناً یہ نواز شریف اور اس کی فیملی کے لوگ تھے، کیونکہ انہی عدالتوں سے، جو آج کی عدالتیں ہیں، اور انہی چیف جسٹس کے ناک کے نیچے جو قتل کیے گئے، ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں، اور ایک معمولی سی بات کو پکڑ کے، اور اس میں بھی اصل مجرم کو، جس نے کہ وہ طیارہ اغوا کروایا اور ہائی جیک کیا گیا اور اس کو انڈیا بھیجنے کی کوشش کی گئی، اور جس کے نتیجے میں اس آرمی چیف کو یہ اقدام اٹھانا پڑا کہ یہ تو ملک دشمنی کر رہا ہے، تو اس کو غدار قرار دینے کی بجائے جس نے اس ملک کو بچانے کی کوشش کی اور اس کو ترقی کی راہوں پر لے کر گیا، اس کے خلاف یہ کارروائی کی جا رہی ہے، اور ایسے موقع پر کی جا رہی ہے جبکہ انڈیا بالکل حملے کے لیے تیار ہے، اور اس نے کشمیر کے بارڈر پر اپنی فینس سے ہٹا کر باقاعدہ حملے کا پلان کیا ہوا ہے۔ تو اس کی ٹائمنگ پر خاص طور پہ غور کرنا چاہیے، اور تمام احباب اس چیز کو، تمام ناظرین اس چیز کو سمجھیں گے کہ یہ واقعتاً آرمی کے اندر، اس کے جوانوں کے اندر، جس کے آرمی چیف کو غداری کا مقدمہ کر کے موت کی سزا سنائی جائے، پھر ان لوگوں کے دلوں میں اس ملک کے لیے نفرت پیدا ہو، یہ نفرت کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی، یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ آرمی کا تو یہ عہد ہے کہ اس نے اس دھرتی ماں کے لیے لڑنا ہے، اور اسی عہد کے ساتھ وہ آرمی میں آتے ہیں۔ ان بیوقوفوں کو، ان جاہلوں کو، ان گدھوں کو جو کہ نوچ نوچ کر ہمارے ملک کو کھا گئے، ان بھیڑیوں کو جنہوں نے ہر وقت ہماری عوام کے لیے مسائل کھڑے کیے، انہوں نے آج بھی ایک بار پھر ہمارے ملک پر حملہ کیا ہے، اور اس چیز کو، اور یہ کوشش کی ہے کہ اس ملک کو نقصان پہنچا سکیں، لیکن وہ کبھی بھی یہ اس چیز میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔